ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب. بدأت ببسم الله روحي به اهتدت إلى كشف أسراره بباطنه انتوت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، آج امت مسلمہ پر، خصوصاً ہندوستان کے بسنے والے انسانوں پر اور اس میں خصوصاً مسلمانوں پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر ہر ایک انسان خصوصاً مسلمانوں کے دلوں میں ایک قسم کا خوف، دہشت، ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کل کے دن کیا ہونے والا ہے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم ان حالات کو قرآن کریم پر پیش کر کے دیکھیں گے تو قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے ان حالات کے متعلق مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ ایسے حالات آ سکتے ہیں اور آئے ہیں، اور ایسے حالات میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. یہ رہبری قرآن کریم نے دی ہے. لیکن چونکہ جس تیزی کے ساتھ حالات صبح شام ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور ہمارے اندر چونکہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو قرآن کی رہبری میں کرنے کا معمول چھوٹتا جا رہا ہے، جس کی بنا پر آج مسلمان حالات کو دور کرنے کے لیے وہ ساری تدبیریں استعمال کر رہا ہے جن تدبیروں کا درجہ اسباب کے حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو تدبیریں ابتدائی مرحلے میں اپنانی چاہیے وہ مسلمان اپنا نہیں رہا. اب اگر ہم انہی اسباب کے اوپر، جن اسباب کے ذریعے سے حالات کو
سکتا ہے ایسا کہ یہ اسباب، مسبب الاسباب اس کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے ان اسباب کو ناکام کر دے اور ان اسباب کو ہمارے لیے جس اچھائی کی نیت سے اور جس خیر کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارے لیے انہی اسباب کو مخالف بنا دے؟ تو اس وقت کے اندر پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالی مسبب الاسباب کے دربار میں جا کر کے کہیں گے تو وہاں سے یہی صدا آئے گی کہ جو مرحلہ میرے دربار میں آنے کا تھا وہ مرحلہ ختم ہوا، سارے اسباب ختم ہوئے، اب آپ کو میرے در کی یاد آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب کوئی بندہ ہمیشہ اللہ سے نہیں مانگتا، جب کوئی حالت، کوئی پریشانی آتی ہے، اسی وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ غیر مانوس آواز ہے، یہ اجنبی آدمی کی آواز ہے، پہچان والے کی آواز نہیں ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اس ارشاد سے یہ تعلیم دی کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم پر کوئی پریشانی آئے، حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر آپ کی چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو چپل کی پٹی تو دوست چمبار کرتا ہے، لیکن جب ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ کے دربار میں آؤ اور اللہ تعالیٰ سے کہو اے اللہ میرے چپل کی ایک پٹی اور ایک تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے بعد جا کے اسباب اختیار کرو۔ حتیٰ کہ احادیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑے سے نمک کی ضرورت ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو اور پھر اس کے بعد ظاہری اسباب اختیار کرو۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، اس زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر قحط سالی آ گئی جس کی وجہ سے پریشان ہو گئے لوگ۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تو آدھے دنیا سے زیادہ پر تھی، تو آپ نے اپنے زیر نگی حکومتوں میں سے وہ علاقے جہاں سرسبز و شادابی تھی اور جہاں خوشحالی تھی، جہاں فراغی تھی، وہاں کے حکمرانوں کو وارنٹ جاری کیا کہ مدینہ کے اندر قحط سالی ہے، آپ وہاں سے سامان بھیج دیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جو وہاں کے حکمران تھے انہوں نے امیر المؤمنین کا خط ملتے ہی جواباً کہا اے امیر المؤمنین، ابھی میں یہاں شام سے، عراق سے لے کر کے مکہ مدینہ تک سارے اونٹوں کی قطار لگا دیتا ہوں سامان سے، اسباب سے لگی ہوئی، آپ فکر نہ کریں۔ سامان مدینہ پہنچا، پہنچنے کے بعد لوگوں کو آواز دی گئی کہ بھائی اسباب، سامان، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آ گئی ہیں، آپ آ کر کے لے جائیں۔ لوگ آ رہے تھے، اسی دوران قریبی دیہات قصبے میں رہنے والے ایک صحابی بھی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا پیغام ہے؟ حضرت امیر المؤمنین نے ساری تقسیم کو رکایا اور ان سے پوچھا کیا پیغام ہے؟ کہا کہ چونکہ مدینہ کے اطراف میں رہنے والا میں بھی ایک باشندہ ہوں، قحط سالی کا میں بھی شکار ہو چکا تھا، اب اسی قحط سالی کے اندر میرے پاس کوئی دوسرا سامان نہیں تھا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اب میں نے اس کو ذبح کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے گلے سے جو خون نکلتا ہے ذبح کرنے کے بعد بکری کے عام متن، تو خون کا نام و نشان نہیں، بالکل سوکھی ہے، جانور کے اندر ایک قطرہ خون باہر نہیں آتا۔ یہ منظر دیکھ کر کے میں بے ہوش ہو گیا۔ اسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ علیہ
والسلام نے کہا عمر سے کہو کہ اس نے ان حالات کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی دربار میں کتنی بار فریاد کی کہ اس کی بجائے وہاں جا کر کے اس حکمران سے کہا کہ آپ اسباب بھیجو. پھر حضرت امیر المؤمنین کے پاس جب پیغام پہنچا آپ نے سب بند کر دیا اور سب کو اللہ کی طرف رجوع کروایا. بہرحال ایسے واقعات تاریخ میں بے شمار ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس وقت میں یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہم پر آئے تو ہمارا رخ سب سے پہلے مسجد کی طرف ہونا چاہیے, اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے کی طرف ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کا حال خود احادیث میں منقول ہے کہ جب فضا موسم بدل جاتا تھا, بادل چھا جاتے تھے, آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا, آپ بہت ہی زیادہ متفکر ہوتے تھے, فوراً مسجد کا رخ کر لیتے اور سجدوں میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے, توبہ کرتے, معافی مانگتے. یعنی اللہ کے رسول تو بذات خود معصوم ہیں, لیکن اپنے اس عمل کے ذریعے امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ موسم کے تبادلے سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ قرآن مقدس کو اٹھا کر کے دیکھیں, بہت سے امتوں کے اوپر لوگ اس امید سے تمنا میں تھے کہ ابھی بارش برسے گی, بادل آئے, بارش بظاہر دیکھنے میں تو اس بھرے ہوئے پانی کے بادل لگتے تھے, لیکن جب لوگ جمع ہو گئے اس بادل سے پتھریں برسائی گئی اور اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. آپ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اوپر, ایمان والے پر جب کوئی حالت آتی ہے, ایمان والا پہلے خدا اور رب ذوالجلال کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور اپنی درخواست رکھتا ہے. ایک ہمارے بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب سے ہم لوگوں نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا ہے, جب سے ہم مسلمانوں نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا ہے, اللہ تعالیٰ دن کے اجالے میں ہمارے اوپر ایسے حالات کو مسلط فرما رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں رونا پڑ رہا ہے. بہرحال میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ جن حالات میں ہم چل رہے ہیں, ان حالات کے اندر ہم ایمان والوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. گھبراتے اور خوف زدہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے حالات سے مقابلہ کرنے کے وہ اسباب اور وہ نسخے نہیں ہیں جو ہمیں قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اگر وہ نسخوں کو ہم اپنائیں گے, دیکھیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر خوف اور حراست اور ڈر کبھی نہیں آئے گا. آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں, قرآن کریم کہتا ہے کہ جس معاشرے کے ساتھ اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال کی مدد شامل حال ہوتی ہے, دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرما دیتے ہیں تو دنیا کی طاقت اس شخص کو مغلوب نہیں کر سکتی, دنیا کی طاقت اس شخص کو ڈرا نہیں سکتی, اس شخص کو خوف زدہ نہیں کر سکتی جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو. لیکن آج ہمارے دل کے اندر جو حراست ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر وہ پختگی نہیں ہے جس پختگی کے ساتھ ہم اللہ کی ذات پر یہ یقین کر سکیں. ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے دوسری چیزیں پڑھتے ہیں, اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہر بھلائی ہر برائی سب اللہ کی طرف سے ہے, یہ زبان سے تو کہتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں اس کا یقین بیٹھا ہوا نہیں جیسے بیٹھنا چاہیے. ہم نمازوں کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں, کیا دعا؟ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کیا سکھائی دعا؟ نماز کے بعد ہم سلام پھیرنے کے بعد استغفار پڑھتے ہیں, اس کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ جی کیا دعا پڑھتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی جی جو مشہور ہے وہ دعا پوچھ رہا ہوں. نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا کیا پڑھی جاتی ہے؟ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام تبارک ربنا و
اس کے بعد کیا دعا بتائی؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کا معنی کبھی ہم نے سنا؟ ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ علیہ السلام نے ہم کو سکھائی. اس میں ہم کو تعلیم دی گئی. کیا تعلیم دی گئی؟ کہ جس کو اللہ دینا چاہے دنیا اس کو روک نہیں سکتی. جس کو اللہ عزت دینا چاہے دنیا اس کی عزت کو چھین نہیں سکتی. اللہ جس کو نہ دینا چاہے دنیا مل کر اس کو دے نہیں سکتی. اللہ جس کو سکون عافیت چین دینا چاہے دنیا مل کر کے اس کے چین کو چھین نہیں سکتی. یہ دعا حضور نے ہم کو سکھائی. اگر ہم ان دعاؤں کو معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھیں گے تو کبھی بھی مسلمان خوف زدہ نہیں ہو سکتا. بہرحال میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ آج ہمارے سامنے ان حالات سے نمٹنے کے لیے قرآن کریم کی وہ تعلیمات موجود ہیں جن کو ہم اپنانے کو تیار نہیں ہیں. آج ہم ارادہ کریں کہ آج سے جو بھی حالات ہم پر آئیں گے ان حالات کو ہم قرآن پر اور احادیث پر پیش کر کے دیکھیں گے کہ یہ احادیث ان حالات میں ہماری کیا رہبری کرتے ہیں. دیکھو پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی حالات آئے. حالات سے کوئی زمانہ خالی نہیں گیا. حالات آنا یہ ناحق ہونے کی دلیل نہیں ہے اور باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے. جیسے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب بھردوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس زمانے میں صلحہ موجود ہیں, صلحہ کی موجودگی کے باوجود صلحہ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے امت کی خیر خواہی بھی مانگتے ہیں, اس کے باوجود حالات کیوں نہیں چھڑتے؟ حضرت نے عجیب جواب دیا. کہا کہ ایک باپ ہے, اس کا بیٹا باپ سے روٹھا ہوا ہے اور باپ کو ناراض کیا ہوا ہے. گھر کے سب افراد معافی مانگ رہے ہیں لیکن بیٹا ہی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے, تو باپ کا دل کیسے خوش ہوگا؟ سب معافی مانگ رہے ہیں, دوسرے بھائی آ رہے ہیں, چچا آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو, معاف کر دو, بیٹا تمہارا ہی ہے, اس نے غلطی کی ہے, اس کا احساس. جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں, سب معافی مانگ رہے ہیں. اسی طریقے سے تاریخ کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک جس وقت پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا چرچا تھا, دور دورہ تھا, اسی دور کی بات ہے کہ اس دور کے اندر ایک مرتبہ ایک اسلامی بادشاہ کی ایک غیر مسلم بادشاہ جو تاتاری سے تعلق رکھنے والا تھا, اس کے ساتھ میں وہ دونوں کا معاہدہ ہوا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, ایک خیر خواہی سے رہیں گے. لیکن حسن اتفاق سے ایسا ہوا کہ مسلمان بادشاہ کی طرف وہ جو ان کا جو سفیر آیا ہوا تھا, اس تاتاری قوم کا جو سفیر نمائندہ آیا ہوا تھا, اس نمائندے کے تعلق سے ایک غلط رپورٹ اس مسلم بادشاہ کے پاس پہنچی کہ یہ نمائندہ تمہاری چاپلوسی کے لیے آیا ہے, یا کچھ ایسے انداز سے پہنچی. اب اس بادشاہ نے اس سفیر کو قتل کیا, اس کو مار دیا. مارنے کے بعد یہ جو صلح تھی وہ ختم ہو گئی اور تاتاریوں اور مسلمانوں کے اندر بہت گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. ایسی لڑائی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے 18 لاکھ مسلمان مارے گئے اس لڑائی کے اندر. مسلمان گویا کہ مسلمانوں کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں تھا, سب کی زبان پر یہی تھا اب قیامت کی صبح تک مسلمان اٹھنے والے نہیں ہیں. لیکن اسی دور کے اندر جب تاتاریوں نے مسلمانوں کے ممالک پر فتح کر کے کامیابی حاصل کر کے اس کے اوپر حکومت چلانے لگے, تو اسی تاتاری کے قوم کے جو چنگیز خان کی بیٹا تھا ہلاکو خان, اس کی بیٹی جس حکومت کی سلطنت کی جو ہے مین چیف کی, سربراہ کی, اس نے اپنے سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو مسلمانوں کا عالم دین لگ رہا ہے, مسلمانوں کا رہنما لگ رہا ہے. اس رہنما کے پاس کچھ مسلمان ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ عورت جو ہلاکو خان کی بیٹی تھی, جو ملک کی جو ہے بڑی وزیر اعظم تھی, اس نے اس کے قریب گئی اور جا کر, کیونکہ حکومت تو اس کی تھی, اس نے جا کر کے پوچھا کہ میں آپ کو کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ تو کہا کہ بالکل پوچھیں. تو کہا کہ عزت اور ذلت کون دیتا ہے؟ کہا کہ اللہ دیتا ہے. کہا کہ کامیابی اور ناکامی کون دیتا ہے؟ کہا کہ اللہ دیتا ہے. پھر پوچھا کہ یہ سب چیزیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں, یہ تمہارا کہنا ہے, تمہارا ایمان ہے, یقین ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تاتاریوں کو,
انہوں نے کہا، اس نے کہا اس عورت نے، ہم تاتاریوں کو تم مسلمانوں پر کامیابی دی، کہا بالکل دی، تمہیں ناکام کیا، کہا بالکل، تو کہا اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا تمہارا رب ہم سے خوش ہے اور تم سے ناراض ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، کہا کہ نہیں، کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ جو لوگ بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتے رہتے ہیں، دھنگر لوگ جو ہوتے ہیں جو بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتے ہیں، تو بکریوں کا ریوڑ لے جانے والے اپنے بکریوں کے ساتھ ایک دو کتے بھی رکھتے ہیں، تو اس ہلاکو خان کی بیٹی نے کہا ہاں رکھتے ہیں، کہا کیوں رکھتے ہیں معلوم؟ کہا کہ نہیں آپ بتائیے، کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ لے کر کے چل رہا ہے اس کا مالک یا وہ دھنگر جو لے کر چل رہا ہے، چلنے کے دوران بعض مرتبہ کچھ بکریاں چارہ کھانے کے بہانے سے پیچھے رہ جاتی ہیں، کسی درخت کو چرنے لگ جاتی ہیں، کسی زمین میں گھس کر کے کسی جنگل میں گھس کر کے وہاں کی گھاس کھانے لگ جاتی ہیں، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور ان کا جو ریوڑ رہتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو کتا ہوتا ہے ایک کتا ریوڑ کے ساتھ نہیں جاتا، جب تک کہ جتنی بکریاں ہیں ریوڑ میں وہ سب کے سب ریوڑ کے ساتھ نہ ملے تب تک وہ کتا پیچھے رہتا ہے، اور جو بکریاں ریوڑ کو چھوڑ کر کے چل رہی ہیں ان بکریوں کو لے کر کے ریوڑ میں ملانا اس کتے کا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کہا کہ اب سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کا ریوڑ ہے، جب اس ریوڑ سے ہٹ جاتے ہیں نا تو آپ جیسے کتوں کو مسلط کر کے اللہ ریوڑ میں ملوا دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ جو حالات ہمارے اوپر ہیں ان حالات کو ہم قرآن کریم پر اور احادیث مبارکہ پر پیش کریں گے تو ہمارے لیے ان حالات سے نمٹنے کا ایسا بہترین راستہ نظر آئے گا کہ جس راستے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلامی تاریخ کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں، بے شمار واقعات ہیں۔ آج ہمارے اندر کمزوری اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات اور حالات کو دنیا کے، اس لیے کہ مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب لکھے ہیں مفکرین حضرات اور دنیا کے دانشور لوگ اور مسلمانوں کے جو ہے دور اندیش اکابرین نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب لکھے ہیں، اس میں ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان مغربی ممالک کے نئی ٹیکنالوجی سے متاثر ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر وہ زوال کا شکار ہے۔ آج ہم اپنے ان حالات کو نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں جو دوسرے غیر لوگ استعمال کرتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں، اور وہ اسباب جو اولین مرحلے پر ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے وہ اسباب اختیار کرنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ دیکھو قرآن اٹھا کر کے دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ مدد ایسے ہی نہیں آتی، اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں۔ اگر ایمان والوں نے ان شرائط کو اپنایا، ان ضابطوں کو اپنایا تو انشاءاللہ صبح ہونے کی دیر نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے گی۔ قرآن، تاریخ، سیرت کے واقعات اٹھا کر کے دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے اس مرحلے کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں، کیسی مکہ کی حالت تھی۔ آپ علیہ السلام کو ختم کرنے، آپ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو جو ہے پھانسی دینے اور ان کو قتل کرنے کے لیے کیسے کیسے انعامات رکھے گئے تھے، سارے مکہ والوں نے گھیر لیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے رات کے وقت وہاں سے نکل کر کے کہاں گئے؟ وہاں گئے، اس غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ غار کے اندر جس جگہ میں رکے ہوئے تھے وہ جو اس وقت کے قیافہ شناس لوگ تھے، یعنی پیروں کے نشان کو دیکھ کر کے انسانوں کے جانے کی جگہوں کو پہچانتے تھے، ایسے لوگوں کو مکہ کے مشرکین نے لے کر جا کر کے اس جگہ کو تلاش کیا کہ یہ لوگوں کے پیر کہاں تک گئے ہیں۔ لکھا ہے تاریخ میں، احادیث میں، قرآن میں آیا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے؟ جس غار میں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس غار کے اندر حضرت ابوبکر کے مانڈی کے اوپر، حضرت ابوبکر کے پیر کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے آپ آرام فرما رہے تھے۔ وہ لمبا چوڑا واقعہ میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اپنی زندگی میں جا کر کے دیکھ لیں کہ حضور کی اس وقت کیا
حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہمارے دشمن جو ہمارے پکڑنے کے لیے جو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے پیچھے لگے ہوئے کہاں تک آئے، اگر وہ لوگ اپنے پیروں کی طرف جھانک کر کے دیکھتے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو سیرت لکھی ہے اس میں لکھا ہے اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو آپ علیہ السلام نظر آتے، لیکن کیا ہوا جب یہ حالت ہوئی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ آ گئے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہاں سے نکلے، کیسے کیسے حالات آتے گئے، آپ غزوہ بدر کے واقعے کو لیجیے، احزاب کو لیجیے، حنین کو لیجیے، کیسے کیسے حالات آئے، لیکن ان حالات کے اندر مسلمانوں کو نے سب سے پہلا کون سا کام کیا، جو کام آج ہم سے چھوٹ رہا ہے، جس کاموں کی چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کی مدد آ نہیں رہی، وہ کام یہ ہے، ان کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی ایمان کی پختگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم لا یستخلفن الذین، جو قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، اے ایمان والو ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم زمین کا خلیفہ آپ کو بنائیں گے، زمین میں آپ کو جو ہے پاور دیں گے، طاقت دیں گے، لیکن شرط کیا ہے، آپ ایمان کامل اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے ایمان کے اندر وہ پختگی نہیں ہے جس پختگی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے مدد کے نزول کی۔ آج ہمارے اندر ایمان تو ہے، لیکن اس ایمان کے اندر سب سے زیادہ ڈر ہمارے اکابرین نے جس کا شبہ ظاہر کر کے گئے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھٹکل کے اندر حضرت کا اس بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس زمانے کے اندر ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام میں حضرت مولانا علی میاں صاحب سے سوال کیا گیا کہ حضرت اس وقت کے اندر اتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، وہ تو حالات جانتے ہیں آپ حضرات کے کیسے خون خرابے ہوئے، لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی شہادت کے بعد آج تک 25,000 لوگوں کا خون بہایا گیا۔ بہرحال ان حالات کے اندر مولانا سے سوال کیا گیا کہ یہ بابری مسجد اور یہ دوسرے حالات مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر سب سے اہم مسئلہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ایک مفکر اسلام دنیا جہاں دیدہ شخصیت نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ سارے مسائل میرے نظر میں وقتی مسائل ہیں، وقت کے ساتھ حل ہو جائیں گے، لیکن میں اپنے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ امت مسلمہ ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہے، مجھے سب سے زیادہ ان کے ایمان کی۔ آج ہم کو اسلام دشمنوں کو ہماری پراپرٹی سے دشمنی نہیں ہے، ہماری اور دوسری چیز سے دشمنی نہیں، صرف اور صرف دشمنی ہے ہمارے ایمان سے دشمنی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ یہ چاہتے ہیں اے محمد تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اپنے اس دین حق سے پھیر کر کے اپنے دین کی طرف لے جائیں، یہ چاہتے ہیں، یہ ان کی تمنا ہے۔ اور آج بھی ان کا اصل جو ہے نشانہ یہی ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو ان کے ایمان کو چھین لیں، اس کے لیے یہ کوششیں کرتے رہے، اور تاریخ کے جاننے والے اور تاریخ کے پڑھنے والے اس بات کو محسوس کریں گے کہ جو ایمان چھیننے کی سازش آج سے 1400 سال سے کی جا رہی ہے، اس سازش میں ایسا لگتا ہے کہ وہ چند سالوں میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں، ایمان کی پختگی کی فکر کریں۔ اب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے متعلق دنیا سے جاتے ہوئے اگر کسی چیز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے نسل کے سلسلے میں، تو وہ کون سی چیز ہے جو ایک باپ کو کس وقت دنیا سے جانے کا وقت کیسا اہم وقت ہوتا ہے، اس سے اہم وقت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ انسان مثلا اگر ایسا کہا جائے کہ بھائی مجھے کہا گیا کہ بھائی جمعہ کی نماز کے بعد تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، تمہیں دنیا چھوڑ کر کے جانا، تو یہ وقت میرے لیے کتنا قیمتی ہوگا۔ اچھا اس وقت کے اندر میری نظر کے اندر سب سے اہمیت والی چیز میرے
میری اولاد ہے۔ تو قرآن کریم نے اس اہم وقت پر اپنی اولاد کے سلسلے میں جس چیز کی فکر کرنے کی طرف اشارہ کیا، اس کو بھی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم ہمیں یہ رہبری کرتا ہے کہ ہم اپنے اور اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب کون ہے؟ معمولی شخص نہیں، ہمارے تمہارے جیسا انسان نہیں۔ کیسا انسان؟ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے باپ حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، ان کے باپ حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل، گویا کہ یعقوب کے باپ بھی نبی ہیں، چچا بھی نبی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، یعقوب کی اولاد میں خود بیٹا نبی ہے، اور بنی اسرائیل جو کہا جاتا ہے، وہ مفسرین لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام بنی اسرائیل تھا۔ گویا کہ جتنے بنی اسرائیل میں انبیاء آئے وہ سب کے سب یعقوب اور یوسف کی اولاد میں آئے۔ کیسا گھرانہ، جس گھرانے کے اتنے افراد میں نبوت چلتے آ رہی ہے، تو ان کے ایمانی سطح کیا ہوگی؟ اس گھرانے کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندو، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اس وقت تم تھے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسا سوال کر رہے ہیں جیسا کہ آج سے 20 سال پہلے بیلگام میں کوئی قصہ ہوا ہوگا، بڑا واقعہ ہوا ہوگا، تو بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کو پوچھتے ہیں، ارے وہ واقعہ ہوا تھا تب تو تھا کیا؟ تو نوجوان بولتے ہیں نہیں میں تو چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد نہیں۔ تو وہ بزرگ آدمی بولتا ہے میں بولتا ہوں میرے آنکھوں کے سامنے کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ انداز اختیار کر رہے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یعقوب کے موت کے وقت تم تھے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک ہم نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہماری ذات تھی، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا۔ کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے موت کا وقت قریب آیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، کس کو بلایا؟ اپنی اولاد۔ اور کیسی اولاد؟ اس اولاد میں بھی ایک نبی ہے، اور بلا کر کے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ ایک نبی اپنے آخری دنیا سے آخری جانے کے وقت میں کس سے سوال کر رہا ہے؟ اپنی اولاد سے سوال کر رہا ہے۔ اور کیسی اولاد؟ ایسی ویسی نہیں، اولاد میں بھی نبی ہیں، اور ایسا گھرانہ نہیں، سارا گھرانے کی پیڑھی نبوت والا گھرانہ، اس کے بعد بھی نسلوں میں انبیاء آئے۔ ایسے گھرانے کا ایک باپ دنیا سے جا رہا ہے، اس گھرانے کی قدر و عظمت سمجھ سکتے ہیں آپ۔ اور اللہ اس گھرانے کا قصہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ اس گھرانے کا فرد دنیا سے جاتے وقت میں یہ میسج دے رہا ہے، ان کا یہ قصہ نقل کر کے اللہ تمام ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، اگر تمہارے زندگی کا بھی اگر آخری لمحہ ہو، اس آخری لمحہ کتنا اہم ہوتا ہے، اس آخری اہم لمحے کے اندر تمہیں اگر اپنے اہم شخصیت یعنی اپنی اولاد کے بارے میں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نسلوں کے اندر آئے دن ایمان کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، ایمان کی قدر و عظمت کم ہوتے جا رہی ہے، دل کے اندر ایمان جو ہے بالکل ایک دم ایمان کے جو اصل چیز ہے، وہ ایمان کی اصل چیز دل سے نکلتے جا رہی ہے۔ اس کے بہت سارے شواہد اور واقعات ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، لیکن آج ہمارا مسلمان سمجھتا ہے ہم تو اتحاد اور اتفاق کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اتحاد
آپ کمپرومائز کرنے کے لیے ایمان کو بھی بیچ دیں گے؟ اگر یہ ہمارے دل کے اندر بات ہے کہ بھائی ایمان دے دیں گے لیکن کمپرومائز ہو جائیں گا، تو سمجھ لیجئے یہی علامت ہمارے اس بات کی ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کھوکھلا ہوا۔ ایسا ابھی حال کے اندر کوئی تہوار تھا غیروں کا ہمارے علاقے میں، تو ہمارے کچھ مسلمان احباب جماعت کے مطلب گاؤں کی جو مسلم یہ ہوتی ہے، جو ٹرسٹ ہوتی ہے، گاؤں کو لے کر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے اچھے خاصے لوگ اس کے اندر اس تہوار میں شرکت کر کے وہ ساری چیزوں کو اپنایا جو ایک غیر اپنے اس تہوار میں کرتا ہے پوجا کے لیے۔ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی اس سے تو تجدید ایمان لازم ہوتا ہے، تجدید نکاح لازم آتا ہے، تو کہنے لگے ہم تو قومی یکتا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کر رہے ہیں قومی یکتا کے لیے۔ گویا کہ ہمارا ایمان اتنا سستا ہے کہ ہمیں اگر ضرورت پڑے کہ قومی یکتا اور ایک طرف لانے کے لیے ہم اس ایمان کو بھی بیچ دیں گے۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا حالت ہوگی نا۔ بس اس حالت کا اندازہ حضرت عمر جیسے عظیم المرتبت، عظیم الارادہ اور ہمت شخصیت، با ہمت شخصیت کی کیفیت کیا تھی انتقال کے وقت؟ یہ کیفیت تھی کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، میری تلوار اور اس کی گردن رہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق پر آپ کھڑے ہو گئے اور آ کر کے سب کے دلوں کو تسلی دی اور کہا کہ جو محمد پر ایمان لائے تھے وہ محمد تو دنیا سے چلے گئے، جو اللہ پر ایمان لائے تھے وہ اللہ آج بھی باقی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حالات بڑے نازک تھے، ایسے حالات تھے کہ لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے، لوگ اسلام سے پھر رہے تھے۔ ایسے حالات میں حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ محمد کے زمانے میں، یعنی میرے محبوب کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں جو شخص زکوٰۃ کے اندر، اس وقت زکوٰۃ کا جو نظام تھا وہ ایک طرف جمع کرنے کا تھا، زکوٰۃ کے اندر اگر ایک رسی کا ٹکڑا دیتا تھا، اور آج اگر وہ یہ کہے کہ میں رسی کا ٹکڑا نہیں دوں گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، جہاد۔ حضرت عمر گئے، کہا گیا اے امیر المومنین، کس کے پاس گئے؟ ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور کہا اے ابوبکر صدیق، نازک وقت ہے، آپ اتنی سختی نہ برتیں۔ کیا کہا؟ نازک وقت ہے، آپ اتنی سختی۔ حضرت ابوبکر کا وہ تاریخی جملہ آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میں زندہ ہوتے ہوئے دین میں معمولی سی کمی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی دین کے اندر معمولی سی کمی ہو اور میں زندہ رہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے ایمانوں کے اندر کھوکھلا پن آ رہا ہے، دین میں کمی کی بات، اعمال ایمانی تو بہت دور کی بات، آج ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ایمان کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے اندر اس کی فکر نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کریں اور اعمال ایمانی پر اپنی زندگی کو گامزن کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو تاریخ کا واقعہ ہے جو اس سے بالکل میل کھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ ابن اساکر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے اندر، یعنی صحابہ کے دور کے اندر، حضور کے دور کے اندر جو سپر پاور طاقت تھی، ہرقل کی جو طاقت تھی، ہرقل کا جو بادشاہ تھا وہ سپر پاور طاقت والا شمار ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اس بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے درباریوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں یا محمد کی جماعت زیادہ ہے؟ کہا کہ ہم زیادہ ہیں۔ کہا کہ طاقت میں ہم زیادہ ہیں یا وہ زیادہ ہیں؟ ہم زیادہ ہیں۔ کہا کہ مال و اسباب کے اعتبار سے ہم زیادہ ہیں یا وہ زیادہ ہیں؟ سب نے کہا ہم زیادہ ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جب اتنا سب ہمارے پاس ہے تو اس کے باوجود ہم ان سے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟
ہم ان سے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ سارا دربار گردن جھکائے ہوئے بیٹھا ہے. ایک بوڑھا سپاہی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے رب پر اور اپنے رب کے باتوں پر اور اپنی نبی کی باتوں پر اپنی زندگی کو ایسا باندھ لیا ہے کہ حبہ برابر بھی اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ان کے نبی نے ان کو کہا کہ راتوں کو اللہ کے سامنے رو، تو ساری رات اللہ کے سامنے روتے ہیں اور دن میں اللہ کی راہ کے اندر گھوڑے پر سوار ہو کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اور وہ لوگ کبھی دھوکہ نہیں دیتے، وہ لوگ کبھی دغا نہیں دیتے. اگر ان کی جماعت میں اختلاف ہو جائے، اختلاف ہونے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جس کی طرف حق ہے تو وہ حق کی طرف متحد ہو جاتے ہیں، اس اختلاف میں بٹ کر کے ٹکڑے نہیں ہوتے. یہ بہت سارے اوصاف گنائے. کس نے گنائے؟ اس وقت کی سپر پاور طاقت کے اس سپاہی نے اس سپر پاور طاقت بادشاہ کے سامنے گنائے. تو اس میں بنیادی وصف یہ گنایا کہ وہ اپنے رب کی ایسی مانتے ہیں. اب رب کو ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے. اگر یہ پختہ ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کی سپر پاور طاقت بھی ہمارے سامنے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ہمیں چاہیے ان حالات کے اندر گھبرائیں نہ، نا امید نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں آ کر کے آہوزاری کر کے اللہ تعالیٰ روٹے ہوئے رب کو منوا لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی مدد فرمائیں گے جیسی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اس وقت میں اللہ نے فرمائی تھی، حنین میں فرمائی تھی، احزاب میں فرمائی تھی، احد میں فرمائی تھی، دوسری جگہوں میں اور اسلام کے تاریخ کے معرکوں میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی. آج بھی ہماری مدد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے اپنے ایمان کو پختہ کریں، اعمال ایمانی پر لائیں اور ہمارا رب ہمیں قرآن میں کیا کہنے جا رہا ہے وہ ہم خود معلوم کریں. ہماری عمریں جا رہی ہیں لیکن ہمارا رب کا ہمیں کیا پیغام، ہمیں کیا میسج آیا ہے. دیکھو مثال کے طور پر میرے موبائل پر اگر میسج آئے اور میرے بہت خاص آدمی کا میسج آئے اور وہ زبان مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس کو رکھوں گا کہ کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ میں اس زبان کے جاننے والے کو تلاش کروں گا کہ میرے بہت خاص آدمی کا میسج آیا ہے، وہ مجھے کیا کہنا چاہے ذرا پڑھ کے دکھا. ہمارے رب کا پیغام ہمیں آیا ہوا ہے، رب کا میسج ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے مسجدوں کے محراب میں رب کا میسج پڑا ہوا ہے، لیکن ہماری نظر اس پر کبھی اس انداز سے نہیں ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا. بہرحال ہم یہ ان حالات کے اندر بھی نا امید نہ ہو، اللہ کی ذات سے امید وابستہ کریں، اپنے ایمانوں کی فکر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم میں جو احکام ہے اور جو میسج ہے اس پر اپنی زندگی کو عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. آمین.